السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى هذا قال أصحابنا إذا نظر بصوم يوم النحر وأيام التشريق يصح نظره لأنه نظر بصوم مشروع، وكذلك لو نظر بالصلاة في الأوقات المكروهة يصح لأنه نظر بعبادة مشروعة، لما ذكرنا أن النهي يوجب بقاء التصرف مشروعا۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قبل میں آپ نے جو نہیں کی دوسری قسم نہیں عن التصرفات الشرعیہ، اس کا جو حکم ملاحظہ کیا، اس حکم پر چند مسائل متفرع فرماتے ہیں۔ وہ حکم کیا تھا نہیں عن التصرفات شرعیہ کا؟ وہ حکم یہ تھا کہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ میں منہی عن اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتی ہے۔ تو چونکہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ میں منہی عن اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے، اس لیے ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان قربانی کے دن یا قربانی کی 11-12 تاریخ کے دن روزہ رکھنے کی نظر مان لے تو اس کا یہ نظر ماننا صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے صحیح ہے کہ قربانی کے دن یا قربانی کے اگلے 2 دن 11-12 ذی الحجہ میں جو روزہ رکھنا منع ہے، یہ اعراض عن ضیافت اللہ کی بنیاد پر منع ہے۔ اعراض عن ضیافت اللہ کی بنیاد پر منع ہے، لیکن فی نفسی ہی روزہ کیا ہے؟ مشروع ہے۔ اب جو اس کے اندر قب آیا ہے، فی نفسی ہی روزہ کیا ہے؟ حسن ہے، لیکن قب جو آیا اس کے اندر وہ اعراض عن ضیافت اللہ کی بنیاد پر آیا ہے۔ لہذا قربانی کے دن یا ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی نظر ماننا، روزہ رکھنا، یہ نہیں عن تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہوا۔ اور ابھی آپ نے جانا کہ نہیں عن تصرفات شرعیہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں منہی عن اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے۔ تو جب منہی عن اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے تو پھر قربانی کے دن یا ایام تشریق میں روزے کی نظر ماننا یہ بھی کیا ہوگا؟ مشروع ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی نظر مان لی تو مصنف فرماتے ہیں یہ نظر ماننا بھی صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے صحیح ہے کہ اوقات مکروہہ میں نماز نہ پڑھنا یہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے۔ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کا حکم آپ جانتے ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع، لہٰذا جب نماز اوقات مکروہہ میں اپنے ذات کے اعتبار سے مشروع ہے تو پھر اوقات مکروہہ میں نماز کی نظر ماننا یہ بھی کیا ہوگا؟ مشروع ہوگا۔ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا اسی بنیاد پر قَالَ اصحابنا ہمارے صحاب نے فرمایا اذا نظر بصوم یوم النحر، جب کسی انسان نے قربانی کے دن و ایام التشریق اور ایام تشریق کے دن روزے رکھنے کی نظر مان لی، یصح نظرہ تو اس کا نظر ماننا یہ کیا صحیح ہے۔ کیوں؟ لأنہ نظر بصوم مشروع، اس لیے کہ اس کا یہ نظر ماننا یہ مشروع روزے کی نظر ماننا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی نظر مان لی، یصح تو یہ نظر ماننا بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ لأنہ نظر بعبادت مشروعۃ، اس لیے کہ یہ اس کا نظر ماننا یہ عبادت مشروعہ
کی نظر ماننا ہے لما ذکرنا، اس کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا، ان النہی کہ نہیں یوجب بقاء التصرفی، یہ تصرف کے بقا کو واجب کرتی ہے مشروع طور پر، یعنی کہ نہیں عن التصرفات الشرعیہ میں حکم یہ ہے کہ منہی عنہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہوتی، مشروع ہوتی ہے، جب مشروع ہوتی ہے تو اب ایسی چیزوں کی نظر ماننا بھی کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ وَلِهَذَا قُلْنَا لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ۔ ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اوقات مکروہہ میں نماز کی نظر ماننا کیا صحیح ہے، اب اگر کسی انسان نے اوقات مکروہہ میں نفل پڑھنا شروع کر دیے، لہذا اب اس انسان پر اس نفل کو پورا کرنا کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، کیونکہ جب تک انسان نفل ادا نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس انسان کے لیے یہ بات جائز و روا ہوتی ہے کہ نفل عبادت کو بجا لائے یا نہ بجا لائے، لیکن جب نفل عبادت کو انسان شروع کر دے تو شروع کرنے کی بنیاد پر اب وہ نفل عبادت نفل نہیں رہتی بلکہ واجب ہو جاتی ہے اس کے ذمے میں۔ لہذا اگر کسی انسان نے اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نفل نماز پڑھنا شروع کر دیا تو چونکہ اوقات مکروہہ میں نفل نماز کو پڑھنا یہ اصل کے اعتبار سے کیا مشروع ہے، جب اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، جائز ہے، لہذا مصنف فرماتے ہیں اب اس نماز کو پورا کرنا بھی اس پر کیا ہوگا، لازم ہوگا، نماز کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا لو شرع فی النفل، اگر کسی انسان نے نفل کو شروع کر دیا فی هذه الاوقات، ان اوقات ثلاثہ مکروہہ میں، لزمہ بالشروع، تو شروع کرنے کی وجہ سے اب وہ نفل اس پر کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ وَارتکاب الحرام لیس بلازم للزوم الاتمام، یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ عنایت فرماتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نفل نماز کو جب انسان نے شروع کر دیا تو شروع کرنے کی وجہ سے انہی اوقات میں اب اس پر اس نفل نماز کو پورا کرنا کیا لازم ہے، یہی تو آپ نے فرمایا۔ معترض اعتراض کرتا ہے کہ اگر اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نفل نماز شروع کرنے کی بنیاد پر اس نفل نماز کو پورا کرنا ہم اگر لازم قرار دے دیں تو ایسی صورت میں حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، حرام کا ارتکاب لازم آئے گا۔ کیوں حرام کا ارتکاب اس لیے لازم آئے گا کہ اوقات ثلاثہ مشروعہ میں نماز پڑھنا کیا ہے، شریعت کی جانب سے منع ہے، حرام ہے۔ اب اگر آپ اس حرام کام کو کریں گے تو اب یہ حرام کا ارتکاب ہوا یا نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں لازم کیا آئے گا، حرام کا ارتکاب کیا لازم آئے گا۔ تو اگر نفل نماز کسی انسان نے اوقات ثلاثہ مکروہہ میں شروع کر دیا، شروع کرنے کی بنیاد پر اس نماز کو آپ اس پر لازم قرار دے دیتے ہیں اس کو پورا کرنا، تو پورا کرنے کی صورت میں حرام کا ارتکاب لازم آئے گا۔ لہذا آپ کا یہ قول کرنا کہ نفل نماز کو شروع کرنا اوقات مکروہہ میں یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اب اس کو پورا کیا جائے، پورا کرنا لازم ہے، یہ بات آپ کی ہمیں درست نہیں لگتی، یہ بات ہمیں آپ کی تسلیم نہیں ہے۔ تو اسی کا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے عنایت فرمایا کہ ہم نے جو یہ کہا کہ نفل نماز اگر اوقات ثلاثہ مکروہہ میں کسی انسان نے شروع کر دی تو شروع کرنے کی وجہ سے اس کو پورا کرنا لازم ہے، تو اس میں حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا۔ کیوں لازم نہیں آتا؟ اس لیے لازم نہیں آتا کہ حرام کے ارتکاب سے بچا جا سکتا ہے بئی صورت کے انسان نے جو اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنا شروع کی تو اب وہ جو وقت مکروہ میں نفل نماز کو پڑھ رہا ہے تو اتنا آہستہ پڑھے، اتنا ٹھہر کے پڑھے، اتنا پرسکون ہو کر کے پڑھے کہ وہ وقت مکروہ کیا ہو جائے، چلا جائے، وقت مکروہ چلا جائے۔ تو
تو اگر کسی انسان نے نفل نماز کو وقت مکروہ میں شروع کیا لیکن اتنی لمبی کر دی نماز کہ وہ وقت مکروہ ہی چلا گیا، مثلا سورج کے طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنا شروع ہوا، اب اتنی لمبی نماز کر دی کہ سورج بلند ہو گیا، یا سورج کے ٹھہرنے کے وقت انسان نماز پڑھنا شروع کیا لیکن اتنی لمبی نماز کر دی اس نے کہ سورج اب ڈھلنے لگا، یا پھر سورج کے غروب ہونے کے وقت اسی انسان نے نماز پڑھنا شروع کی لیکن اتنی لمبی نفل نماز کر دی کہ سب سورج کیا ہو گیا، اچھی طریقے سے ڈوب گیا۔ تو اب دیکھیے ان تینوں صورتوں میں جو وقت مکروہ تھا وہ وقت مکروہ اس کی نماز کو لمبا کرنے کی بنیاد پر زائل ہو گیا، ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جب وقت مکروہ ختم ہو گیا اب اس نفل نماز کو وقت مکروہ گزر جانے کے بعد صحیح وقت میں وہ ادا کر رہا ہے، جب وہ صحیح وقت میں ادا کر رہا ہے تو اس طریقے سے حرام کے ارتکاب سے وہ بچ گیا۔ جب حرام کے ارتکاب سے یہاں پر بچا جا سکتا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ اگر نفل نماز کو کسی انسان نے اوقات ثلاثہ مکروہہ میں شروع کر دیا تو شروع کرنے کی وجہ سے اس کو پورا کرنا لازم ہوگا، اور اس سے حرام کا ارتکاب بھی لازم نہیں آگا، اس لیے لازم نہیں آگا کہ انسان اس وقت میں اتنی لمبی نماز کر دے کہ وقت مکروہ وہ چلا جائے۔ فرماتے ہیں وَارْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلُّزُومِ الْإِتْمَامِ، حرام کا ارتکاب کرنا لازم نہیں ہے لِلُّزُومِ الْإِتْمَامِ، اس نفل نماز کو پورا کرنے کے لازم کرنے کی صورت میں، یعنی ما قبل میں جو یہ کہا گیا کہ اوقات ثلاثہ مکروہ میں نفل کو شروع کر دیا تو اب اس کو پورا کرنا لازم ہوگا، تو فرماتے مصنف پورا کرنا جو ہم نے لازم قرار دیا ہے اس سے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ لو صبر، اگر کسی انسان نے نماز کو لمبا کر دیا، حتی حلت الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کیا ہو گئی، مباح وقت میں ہو گئی، کیسے؟ بے ارتفاع الشمس، سورج کے بلند ہو جانے سے، وہ غروب یا سورج کے ڈوب جانے سے، وہ طلوع یا سورج کے ڈھل جانے سے، امکنہ الاتمام بدون الکراہت، جب نماز کو انسان نے ان اوقات میں اتنا لمبا کر دیا کہ یہ تینوں وقت مکروہ گزر گئے تو ممکن ہے نماز کو پورا کرنا بدون الکراہت، بغیر کسی کراہت کے۔ وَبِهِ فَارَقَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰن بات یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز کو پورا کرنے سے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آگا، حرام کے ارتکاب سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن عید کے دن روزہ رکھنے سے اگر ہم اس صورت میں روزے کو پورا کرنا لازم قرار دے دیں تو اس صورت میں ہاں حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، اس لیے ہم عید کے دن روزہ رکھنے کی بنیاد پر روزے کو پورا کرنا یہ لازم قرار نہیں دیں گے۔ یعنی کہ نماز تو وقت مکروہ میں اگر کسی انسان نے شروع کر دی تو اب ہم اس پر اس نماز کو پورا کرنا لازم قرار دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حرام کے ارتکاب سے بچنے کی صورت ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے عید کے دن روزہ رکھ لیا تو اب روزہ رکھنے کی بنیاد پر ہم اس کو پورا کرنا لازم قرار نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے نہیں دیں گے کہ اس صورت میں حرام کے ارتکاب سے نہیں بچا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورا کا پورا جو وقت ہے اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ انسان کا روزہ بھی پورا ہو جائے اور حرام کے ارتکاب سے بچ جائے، کیونکہ پورا روزے کا جو وقت ہے صبح سے لے کے شام تک وہ پورے کا پورا کیا ہے، روزے کا وقت کہلاتا ہے۔ اب اس وقت میں کہیں بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ انسان حرام کام سے بچ جائے اور روزہ بھی اس کا چلتا رہے۔ لہذا اگر کسی انسان نے روزہ رکھنے کی نظر مان لی عید کے دن اور روزہ اس نے رکھ بھی لیا اس دن تو یہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہے لیکن اس کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، پورا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورت میں حرام کے ارتکاب سے نہیں بچا جا سکتا۔ فرماتے ہیں وَبِهِ، اور اسی سے فارق جدائیگی ہو گئی، صوم یوم العید، عید کے دن روزہ رکھنے میں،
فإنه لو شرع فی، اس لیے کہ اگر کسی انسان نے عید کے دن روزہ رکھنا شروع کیا، لا یلزمہ الاتمام، تو شروع کرنے کی وجہ سے اب اس روزے کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ عند ابی حنیفہ و محمد، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، کیوں؟ لأن الاتمام، اس لیے کہ روزے کو پورا کرنا لا ينفك عن ارتکاب الحرام، حرام کے ارتکاب سے جدا نہیں ہوگا، برخلاف نفل نماز کے کہ وہاں پر حرام کے ارتکاب سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ وقت مکروہ نکل جانے کے بعد اب جو وقت آتا ہے وہ وقت جائز ہے۔ لیکن یہاں پر روزے کا آپ پورا وقت نکالیں گے، جب وقت ہی نکال لیں گے تو اب بعد مغرب وہ روزے کا وقت ہی نہیں رہا، جائے کہ روزہ پورا ہو۔ اس لیے اگر ہم پورا کرنے کا حکم دیں گے روزے کو تو اب اس صورت میں حرام کے ارتکاب سے نہیں بچا جا سکتا، جب نہیں بچا جا سکتا تو پورا کرنے کا ہم حکم ہی نہیں دیں گے۔ السلام علیکم۔